ایان سٹوریز کے معزز ناظرین، انسان پیدائشی طور پر ہی متجسس پیدا ہوا ہے۔ اس کو ہمیشہ سے ناقابل یقین اور حیرت انگیز دریافتوں کی تلاش رہتی ہے، ایسی دریافتیں جو اس کو حیرت میں ڈال دیں۔ آج کی ویڈیو میں بھی ہم ایسی 5 دریافتوں کا ذکر کریں گے جو کہ افریقہ میں ہوئیں اور جس نے تمام انسانوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ نمبر 5 پہ ہے ہمارے پاس ہومو نالیڈی، نئی انسانی نسل کی دریافت۔ یہ 2013 کی بات ہے جب غار کے کھوجیوں کا ایک گروپ جنوبی افریقہ میں رائزنگ اسٹار غار کے نظام کے دور دراز چیمبر میں ایک کھدائی کر رہا تھا۔ یہ جیولوجسٹ کا ایک گروپ تھا۔ اس غار کے نظام میں ان کو انسانی ارتقاء کا ایک نیا سرا ملا۔ انہیں ہڈیوں کا ایک ایسا خزانہ ملا جو کہ انسانوں کی پہلے نامعلوم نسل کی طرف جاتا تھا، جسے اب ہومو نالیڈی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، اس چیمبر کی کھدائی ایک انتہائی مشکل کام تھا، کیونکہ تنگ گزرگاہوں اور جرجری دار چٹانوں کی وجہ سے یہاں پر پہنچنا انتہائی محال تھا۔ اس لیے ایسے کام کے لیے ایک ایسی خاتون کو چنا گیا جو کہ آرام سے اس غار کے اندر فٹ ہو جائے۔ ناظرین، ہومو نالیڈی کی ہڈیوں کی جانچ پڑتال سے اس کی قدیم اور اعلیٰ درجے کی خصوصیات کا علم ہوا، جس نے سائنسدانوں کو اس بات کا یقین دلایا کہ یہ نسل ہمارے اپنے آباء و اجداد ہومو سیپینس کے ساتھ موجود تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے انسان کی تشکیل میں کردار ادا کیا ہو۔ ارتقاء جو ہومو نالیڈی کو منفرد بناتا ہے وہ ہے اس کا چھوٹا دماغ، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے سائز کا 1/3 ہے، جس کی وجہ سے سائنسدانوں کو یقین ہوا کہ ہومو نالیڈی پیچیدہ طرز عمل کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ تکنیک کے مطابق ان ہڈیوں کی عمر تقریباً 335,000 سال بتائی جاتی ہے۔ تاہم اس کے صحیح مقام کا تعین کرنے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ سائنسدان آج بھی حیران ہیں کہ ہومو نالیڈی کو اس غار میں اپنی آرام گاہ کیسے ملی۔ تاہم کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ چیمبر ایک تدفین کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہو، جہاں پر ہومو نالیڈی اپنے مرنے والوں کو دفن کرتی، اور جہاں پر یہ بھی کیا سرائیاں ہیں کہ یہ غار ان کے لیے ایک جان لیوا ثابت ہوا اور یہ اس غار میں پھنس گئے ہوں۔ تاہم اس کی مزید تحقیق ابھی جاری ہے۔ ناظرین، نمبر 4 پہ ہے ہمارے پاس لیڈنبرگ ہیڈ، جو کہ جنوبی افریقہ میں لیڈنبرگ میں دریافت ہوئی ہے۔ یہ بات ہے 1957 کی، جب ایک بچہ وگ وومن اپنے والد کے فارم ہاؤس پر کھیل رہا تھا، جہاں پر اس نے مٹی کے برتنوں کے عجیب و غریب ٹکڑوں کو دیکھا۔ بعد میں جب ان کو جوڑا گیا تو یہ آئرن ایج کے معلوم ہوئے۔ ان کو محتاط طور پر ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے بعد یونیورسٹی آف کیپ ٹاؤن میں 7 سروں کی تعمیر کی گئی، جن میں سے 2 بڑے اور 5 چھوٹے سر تھے۔ حیرت انگیز طور پر ان میں سے 6 سر انسانی خصوصیات کی عکاسی کرتے تھے، جبکہ 7ویں میں حیوانی خصوصیات تھیں۔ ان میں سے 4 کا پیمانہ اور ڈیزائن بالکل ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ یہ تخلیق کیے گئے تھے۔ ایک گروپ نے بڑے پیمانے پر کاربن ڈیٹنگ کے بعد ان سروں کی تاریخ تقریباً 490 AD بتائی۔ ماہرین نے تجویز کیا ہے کہ انہیں ابتدائی آئرن ایج کے باشندوں نے رسمی مقاصد کے لیے استعمال کیا تھا، کیونکہ چھوٹے سروں کے اطراف میں پائے جانے والے چھوٹے سوراخوں کی وجہ سے ان سوراخوں کو جوڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ناظرین، نمبر 3 پر ہے سکرا پرندے کی دریافت۔ سکرا پرندہ مصر میں 1898 میں پیڈ مین کے مقبرے کی کھدائی کے دوران اہرام سکرا کے قریب سے ملا۔ پرندے سے مشابہت رکھنے والا یہ نوادرات کئی بحثوں اور کئی وضاحتوں کا موضوع رہا ہے۔ یہ دلچسپ نوادرات لکڑی سے بنا ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس کی عمر تقریباً 2200 سال ہے۔ اگرچہ اس کی شکل پرندے سے ملتی جلتی ہے، لیکن یہ پرندے کے سر کے ساتھ جدید ہوائی جہاز سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے۔ ناظرین، مزید اس ہوائی جہاز کے ساتھ موجود ہیروگلفس میں دی گفٹ آف امون لکھا گیا ہے، اور نوادرات کے قریب پائے جانے والے 3 پیپرس میں میں اڑنا چاہتا ہوں کہ جملے کا ذکر ہے۔ ان تمام خصوصیات سے سائنسدانوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ مصری یا تو اڑنے کے قابل ہو گئے تھے یا انہوں نے ایک ایسا ڈیزائن بنا لیا تھا جس سے وہ ہوا میں اڑ سکتے تھے۔ سائنسدانوں نے مزید دعویٰ کیا کہ سکرا پرندے میں ایرو ڈائنامک خصوصیات بھی ہیں، لیکن اس پرندے میں صرف ایک چیز غائب ہے، جو کہ اس کی ٹیل ونگ ہے، جس سے اسٹیبلائزر بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے دعووں کی تائید کے لیے سائنسدانوں نے لکڑی کا ایسا ہی ایک ماڈل بنایا اور اس میں دم شامل کی، تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ ماڈل واقعی اڑ سکتا تھا۔ ناظرین، نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس اسٹون ہینج آف افریقہ۔ عظیم اہرام گیزا سے 700 میل جنوب میں
اور دریائے نیل کے تقریباً 60 میل مغرب میں واقع ایک پتھر کا کمپلیکس ہے جو انگلینڈ کے مشہور اسٹون ہینج کا بھی مقابلہ کرتا ہے، جسے نیپٹا پلیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیپٹا پلیا کو سب سے پہلے 1970 کی دہائی میں ماہرین آثار قدیمہ کی ایک ٹیم نے دریافت کیا تھا۔ انہیں پتھر کے ڈھانچے کا ایک سلسلہ ملا جو ستاروں کے ساتھ منسلک دکھائی دیتا تھا، جس کی وجہ سے کچھ لوگ اس جگہ کو افریقہ کا اسٹون ہینج کہتے ہیں۔ اس کی تاریخ انگلینڈ کے بھی اسٹون ہینج سے بہت پرانی ہے۔ یہ تقریباً 7000 سال پرانا پتھروں کی ایک سائٹ ہے جس میں دائروں کی شکل میں پتھر موجود ہے۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فلکیاتی مشاہدات کے لیے استعمال ہوتے تھے یا بدلتے موسموں کا پتہ لگانے کے لیے ایک کیلنڈر کے طور پر قدیم لوگوں کی طرف سے بنائے گئے ڈھانچے تھے۔ ممکنہ طور پر خانہ بدوش چرواہوں نے اس کو بنایا تھا جو اپنے جانوروں کے ساتھ اس خطے کا سفر کر رہے تھے۔ نوپٹا پلے کی اہم ڈھانچہ کیلنڈر سٹون سرکل ہے جو بڑے پتھروں کے 4 جوڑوں پر مشتمل ہے اور اس میں ایک چھوٹا پتھر بھی ہے۔ آثار قدیمہ اور ماہرین آثار قدیمہ نے 2007 میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ پتھر ستاروں کے نظام الفا سینٹوری اور بیلٹ آف اورائن کے ساتھ منسلک تھے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس جگہ کی تاریخی اہمیت کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ سیاحوں اور زائرین نے پتھروں کو خراب کرنا شروع کیا اور انہیں ادھر ادھر منتقل کرنا شروع کیا۔ بالآخر ان پتھروں کو مصر کے نیوبین میوزیم میں منتقل کر دیا گیا، جہاں زائرین اب یادگار کو اس کی اصل شکل میں محفوظ فاصلے سے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، پہلے نمبر پر ہمارے پاس آتی ہے وڈو اسپائڈر آف افریقہ۔ اس کو بیوہ مکڑی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ میٹ کرنے کے بعد اپنے نر مکڑے کو کھا لیتی ہے۔ اس مکڑی کو باربرا رائٹ نے 2014 میں دریافت کیا۔ اس کے جسم کے اوپر واضح طور پر عام آنکھ سے لال نشان بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس کا نام دا فنڈا بٹن اسپائڈر رکھا ہے۔ یہ مکڑی نہ صرف ممکنہ طور پر دنیا کی سب سے بڑی بیوہ مکڑی ہے بلکہ یہ جامنی رنگ کے انڈوں کی ایک انوکھی تھیلی بھی بناتی ہے اور خاص طور پر شدید خطرے سے دوچار جنوبی افریقہ کے ایک جنگل میں رہتی ہے جس کو ریت کا جنگل کہا جاتا ہے۔ باربرا وائٹ کا مزید کہنا تھا کہ اس کالی بیوہ مکڑی کے کاٹنے کے بعد آپ کو کاٹنے کے ارد گرد دردناک سوجن ہو سکتی ہے۔ آپ کو اپنے پٹھوں میں درد اور کھچاؤ بھی محسوس ہو سکتا ہے اور اس کے علامات آپ کو کاٹنے کے تقریباً 12 گھنٹے تک ہو سکتی ہے۔